ظاہر صاحب یہ جو ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ قدرتی ہے یا کہ آرٹیفیشل ہے یا کہ وقت کی ضرورت ہے؟ اس کو کس طریقے سے کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، وقت کی ضرورت تو ہے ہی، ظاہر ہے جن کو کافی سالوں سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں شتر بے مہار جو ہے نا وہ کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، اور اب وقت آ گیا تھا کہ ان کی تھوڑی سی لگام جو ہے نا کھینچی جائے، اور ان کو جو اتنے سالوں سے فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ یہ اداروں کے ساتھ کے خلاف بھی جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور اب تو انہوں نے انتہا کر دی نا کہ ایک ایسا کام کر دیا انہوں نے جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہم جی لوگ بھی جب اپوزیشن میں تھے ہم بھی تنقید کرتے تھے، کبھی ہم نے ایک تو گال گلوچ ایسے نہیں کی، اور یہ تو ایکسٹریم لائن پہ آپ چلے گئے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ حملہ کر دیں ایسی جو ہے وہ انسٹالیشن ہمارے ملک کی کہ جس کے بارے میں تو دشمن بھی ہزار بار سوچتا ہے اس کی طرف قدم اٹھانے کے لیے بھی۔ تو انہوں نے تو وہ ان انسٹالیشن پہ دھاوا بول دیا، ان کی بے حرمتی کی کہ اس حد تک چلے گئے کہ basically if I make it more simple, I think this was the 9/11 of Pakistan. او یس تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد جو ریاکشن ہے ابھی بھی انہوں نے بہت نرمی برتی ہوئی ہے، حالانکہ اس طرح کی صورتحال میں تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہے وہ سخت رسپانس آنا چاہیے۔ چلے غازی صاحب اسی سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک نظریہ ایک سوچ تھا، اور وہ ہمیں سامنے نظر آ رہا تھا کہ ایسا ہوگا۔ وہ نفرت اتنی بڑھائی گئی، اس کو پھر پرورش دی گئی، اور پروگرام میں آپ بھی بالخصوص یہ بات کہتے رہے کہ باجوہ، فیض حمید اور عمران خان یہ بالکل ایک سمت میں کام کر رہے ہیں، اور الفاظ بھی ہمارے تقریباً ایک سے ہوا کرتے تھے۔ کیا یہ اس کا بھی نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ آج بھی چاہا جا رہا ہے کہ جو ہماری سابقہ قیادت ہے یا کمان ہے باجوہ اور فیض حمید ان کو بچا لیا جائے، اور باقیوں کو جو انسان ہمیں سمیش بھی کرنا پڑے تو وہ ہم کر دیں، اور اس کی وجہ سے یہ سارا بیلنس ہوا ہوا ہے؟ کیا کچھ ایسا بھی ہے اس وقت میں؟ دیکھیں ظاہر ہے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے، اور جس طرح کا نیٹ ورک فیض حمید کا ہے، آئی تھنک جو مین رول اس میں آتا ہے وہ فیض حمید کا آتا ہے، کیونکہ وہی سب سے زیادہ وقت کے لیے جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ رہ کے اس نے سرو کیا ہے، تو وہ ایک ہی پروجیکٹ پہ کافی سالوں سے جو ہے نا وہ کام کر رہا تھا، تو اس لیے میں زیادہ بلیم جو ہے نا وہ اسی کو دیتا ہوں، فیض حمید کو۔ تو باقی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے تو الٹیمیٹلی تو وہی فیض حمید ہے، ان کا 30 سال کا جو پروجیکٹ تھا وہ جو ہے نا وہ ڈسٹرائے ہو گیا، تو ظاہر ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ سکون سے تو بیٹھ کے اس چیز کو نہیں لے گا، وہ اس نے آخری حد تک فائٹ کی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ججز کو بھی جس طریقے سے اس نے استعمال کیا ہے، تو یہ تو اب وہ کھلی کتاب کی طرح ہے نا کہ ان کا جو پلان تھا 2035 آنورڈ کہ اتنا لمبا عرصہ جو ہے نا وہ اس ڈاکٹرائن کو جو ان کا جو پلان تھا اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے، بٹ الحمدللہ ظاہر ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے پلان بنانے والوں کی طرف سے، اور وہی غلطی جو ہے ان کے اب گلے پڑ گئی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ان کا ارادہ تو یہی تھا کہ ایک ایسی آگ لگائیں کہ جس کی لپیٹ میں چلو گورنمنٹ تو آئے گی مگر اس کی لپیٹ میں حافظ صاحب آ جائیں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے الٹ کیا۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا 9/11 ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب کلنٹن پریزیڈنٹ تھا تو وہ بہت پاورفل پریزیڈنٹ تھا، اور جب
بش جونیئر جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گیا تو 1 سال تک کسی میڈیا نے اس کو منہ نہیں لگایا. جب 9/11 ہوا تو ایک دم حالات چینج ہو گئے کہ کلنٹن صاحب منظر سے غائب ہو گئے اور ہر طرف بش ہی بش نظر آ رہا تھا. تو اس وقت بھی جو پاکستان میں ہوا ہے اس 9/11 کے اٹیک کے بعد وہ سینیریو چینج ہو گیا کہ حافظ صاحب کے پیچھے جو ہے نا وہ پوری پاکستان کی قوم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. اور ظاہر ہے جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بھی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس طرح کی بے توقیری بے عزتی تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا نا. یعنی کہ دشمن بھی حیران ہے. ہمارا دشمن تو انڈیا ہے نا, آپ ان کے پروگرام دیکھیں وہ بھی حیران ہے کہ جو ہم نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا وہ عمران خان نے جو ہے وہ کر کے دکھا دیا. تو اس ساری صورتحال سے جو ہے نا اگر کسی کو میں سمجھاؤں کہ سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے وہ حافظ صاحب کو فائدہ ہوا ہے. پاکستان کی عوام ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے. اور جو ود ان دا آرمی جو کہا جاتا تھا کہ وہ باجوہ صاحب ظاہر ہے جو اتنے جرنیل پروموٹ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں اور حافظ صاحب کے لیے حالات انہوں نے مشکل سے مشکل تر بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ایک کام سے اس شر سے اللہ تعالیٰ نے خیر نکالی ہے. فوج کو بھی سٹرونگ کر دیا ہے. اور جو ہماری پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہماری جو حکومت ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اور جو ہے نا وہ مضبوط ہو گئے. اور وہ پارٹی جو بات پہ ٹرینڈ چلاتی تھی, بات پہ سوشل میڈیا کو مس یوز کرتی تھی, آج وہ پارٹی شاید ہم پتہ نہیں کتنا کام کرتے ہیں. ہم اکثر پتہ ہے اسی پروگرام میں کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو عوام بگڑ چکی ہے ان کو راہ راست پہ کیسے لایا جائے. اور صرف ایک مطلب اس حرکت سے ہر چیز ختم ہو گئی ہے. وہ نیریٹو بھی ختم ہو گیا. وہ جو نفرت کی آگ جو نیازی نے کتنے سالوں سے پروان چڑھائی ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں وہ بھی ختم ہو گیا. اور جس طریقے سے نیازی نے اپنے ورکر کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے, یہی ہے لمحہ کہ جب اب جو باقی جو لوگ ہیں باہر وہ سبق سیکھیں گے کہ اگر ہم نے نیازی کے ایول ڈیزائن کے پیچھے اب بھی چلے. آپ سمجھتے ہیں آنے والے وقتوں کے اندر یہ چیزیں اور لوگ چھوڑتے جائیں گے؟ پرویز الہی ہے وہ نظر نہیں آ رہا, شاہ محمود قریشی اور اسد عمر بیسیکلی یہ 2 ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک منظر عام سے غائب ہیں. کوئی پارٹی بننے جا رہی ہے, آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ اب آنے والے وقت کے اندر کیا ہوگا, اس تمام تر چیزوں کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں میں بالکل واضح طور پہ بتاؤں, یہاں پہ نا 2-3 قسم کے نا معاملات چل رہے ہیں. ایک میاں محمد نواز شریف سے رابطہ چل رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے آپ واپس آؤ اور پاکستان کو سنبھالو. اچھا, لیکن لوکلی کہا جا رہا ہے, یعنی کہ پاکستان کے اندر جو طاقتیں ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ آئیں. اور میاں محمد نواز شریف صاحب آج آپ کو پتا 2-3 ماہ پہلے جو ان سے نا وہ آنے کا بالکل معاملہ ریڈی تھا, لیکن اس کے بعد پھر رک گیا, اس لیے کہ یہ شرارتیں جیسے ہی شروع ہوئیں تو میاں صاحب کو پہلے رپورٹ آ گئی تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. جیسے ہی سی پیک کا معاملہ شروع ہوا پاکستان کے اندر, آپ کہہ لیں اکنامک ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں, اور آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے جب پاکستان اس سرکل سے نکلا کہ اگر آئی ایم ایف کی قسط نہیں بھی ملتی تب بھی پاکستان ہو سکتا ہے کہ اب ان حالات کے اندر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ان سے نا اب ان سے اس بات پہ نیگوشیٹ کرے کہ جو ہم نے آپ سے لیا ہوا ہے ہم اس کو واپس کیسے کریں. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے مانیٹرنگ فنڈ ہے نا ایکچولی, تو وہ مانیٹرنگ فنڈ کو اگر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے معاملات خود سنبھال لیے, اب ہم آپ کو واپس کرتے ہیں, تو پھر ایل سیز اور دیگر معاملات جو ان سے نا اور زیادہ فٹ ہو جاتے ہیں. تو عمران خان نے جو کہ فرنٹ پہ کھیلتا ہے لیکن پیچھے ابھی تک ڈاکٹرائن کھڑی ہوئی ہے, اس نے اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دی. میاں صاحب پھر رک گئے. تو یہ بات کہ اس پروجیکٹ کو لپیٹا کیسے جائے گا, پارٹی کے اندر سے پارٹی نکلے گی یا یہ پارٹی ہے ہی نہیں, یہ میں آپ کو بالکل واضح بتا دوں. آج الیکشن ہو جائے پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر, وننگ پارٹی جو نا پی ایم ایل این ہے. اچھا, جہاں تک غلطی ہے پی ایم ایل این کی وہ ہم منہ پہ کہتے ہیں یار, ہم
तड़प के कहते हैं, हम तकलीफ से कहते हैं कि खुदा के बंदो अपनी मीडिया स्ट्रेटेजी बनाओ, और जब मीडिया स्ट्रेटेजी बनाओ तो उन लांतियों को, बेगैरतों को, जो तुम्हारे बच्चे हैं, उनको मत आगे लेके आना, उनको लेके आना कि जो यहाँ पर फाइट करते हैं, जिन्होंने बुरे तरीन वक्त में आपके लिए फाइट किया है, पाकिस्तान के लिए फाइट किया, उनको आगे लेके आओ। देखो फिर कौन सा आपके सामने टिकता है। एक तरफ आप काम करते हो, कुर्बानी देते हो, और दूसरी तरफ आप जूते खाते हो। ये बिल्कुल वाज़ेह बात आ गई। अब आ गई कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। भाईजान, ये चाइना और अमेरिका की जंग लड़ी जा रही है, और अमेरिका के साथ वेस्टर्न्स हैं और चाइनीज के साथ जो है ना इस वक्त के अंदर, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पहले थे कंसोशियंस, उसके बाद आया रशिया, और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है ना, जो ये कोविड के बाद की सूरत हाल है, वो इंडिया भी साथ में शामिल हो चुका हो, क्योंकि इंडियंस को भी ये बात पता लग गई है कि अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती तो हमारे जो उनसे है ना वो रास्ते वो एक महदूद हद तक रहेंगे। हमारे लिए भी ट्रेड्स जो उनसे है ना वो महदूद रह जाएंगी, क्योंकि उनको भी एक मुआशी मंडी चाहिए। इस बात को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जंग क्यों हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि पार्टी के अंदर से पार्टी निकलेगी। पार्टी है ही नहीं तो उसमें से क्या निकलेगी। आप मुझे बताएं ना कि आज से 1 साल पहले सूरत हाल ये थी कि PMLN मोर देन 85% पंजाब के अंदर विन कर रही थी, ठीक है। 15% के अंदर बाकी के जो बचे हुए थे वो सेकंड पे आ रहे थे आजाद। PTI तो कहीं थी नहीं, पीपल्स पार्टी तो कहीं थी नहीं। उसके बाद होते 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 जो कमी है ना वो आ गई है 60% पे, 60-65% के दरमियान में है PMLN। पहले ये था कि एक एक बंदा जो है ना आप ऐसा कर लें 70-80% लेकर विन करता। अभी सूरत हाल ये है कि वो विन करेगा, सिर्फ विन करेगा बमुश्किल। तो ये बहुत बड़ी डिक्लाइन है, लेकिन लोगों की आंखों पे भाई पट्टी बंधी हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा। ये सूरत हाल आ गई। होने क्या जा रहा है, जो आपका सवाल है, असल में वहां पे आ जाता हूं भाईजान। यहाँ पे ये जो हम कह रहे हैं ना कि $60 बिलियन की, $40 बिलियन की चाइनीज की इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो अपने रोड्स बना रहे हैं, फुटपाथ बना रहे हैं, वो अपने लिए नाली खड्डे खोद रहे हैं कि यहां से हमने गुजरना है। सर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे बाकायदा दर्जनों के हिसाब से डैम बनना शुरू होंगे, जिस वक्त में माहौल साजगार होगा। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी एरिया होगा बलूचिस्तान का, जहां पर पूरी दुनिया से ईरान कल शहबाज शरीफ इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं गवादर में, और ईरान और पाकिस्तान के सरहदी बॉर्डर के ऊपर एक मार्केट, जॉइंट वेंचर मार्केट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं कल। ईरान के साथ भी तिजारत शुरू होगी। लेकिन इस बात को समझना होगा कि हर तरह से चाइनीज ने भी ना, देखें इस बात को भी, चले मैं मजीद खोलता हूं, कई दफा हम पहले बताते रहे, चाइना दो तरफ से ईरान के ताल्लुकात, सऊदी ईरान के ताल्लुकात ठीक होने के बाद पाकिस्तान भी अब ओपनली ईरान के साथ जो है वो ट्रेड खोलेगा। सर ये सारा था सेरा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सर था, लेकिन वो बुग़्ज़ नवाज जानता ना यहाँ पे आता है कि एक तो यमन की जंग से रोका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। आपको पता है कि एक दिन में वो 2 दफा जो है ना ईरान गए, और उसी दिन जो है ना 24 यानी कि 48 घंटे के अंदर 2 दफा सऊदी अरब गए और ईरान गए, और उस जंग को रोका। किस तरीके से उन्होंने भागदौड़ की और दोनों को समझाया और समझ में आई, और बाद में क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर इतना था तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तल दिया गया। वो अगर साथ भी देते तो तब भी तलना था, लेकिन अल्लाह ताला ने जान महफूज रखी। बहरहाल एक बड़ी बात है। ये क्या